بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 2، حدیث اور اصول حدیث کے اہم سوالات۔ آج کا پہلا سوال ہے، فن حدیث میں سلسلۃ الذہب یعنی طلئی زنجیر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، روایت مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سونے کی زنجیر کہتے ہیں اس سلسلہ سند کو، ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں۔ اس کے جو تینوں راوی ہیں بہت اعلیٰ درجے کے ثقہ، قابل اعتماد اور اپنے وقت کے مانے ہوئے لوگ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکی کے بانی ہیں، امام نافع تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو یہ سلسلہ سند جس میں ہو اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ امام شافعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں، امام مالک نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بالمقابل ایک اور سند ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الکاذب، جھوٹ کی زنجیر۔ جھوٹے لوگ ہیں اس میں، ان میں جو ہے نا سدی صغیر ہے جس کو محمد بن مروان کہا جاتا ہے، وہ محمد بن صائب کلبی سے، وہ پھر اس کو ابو صالح سے، وہ عبداللہ بن عباس سے۔ اس میں جو سارے لوگ ہیں عبداللہ بن عباس کے سوا یہ جھوٹ ہے۔ خبر مشہور کے کم از کم روات کی تعداد کتنی ہے؟ کل بھی ہم نے پڑھا ہے، خبر مشہور میں کم از کم راوی 3 ہوتے ہیں۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث اسماء صحابہ کی ترتیب سے ان کی اسلامی خدمات کے پیش نظر جمع کی جائیں اسے مسند کہتے ہیں۔ کچھ محدثین نے یہ کام کیا کہ ان کے پاس ایک صحابی کی جتنی بھی احادیث تھیں انہوں نے ایک جگہ پہ درج کر دی، پھر دوسرے صحابی کی، تیسری کی، اس طریقے سے ایک صحابی کی احادیث کو تلاش کرنا جو ہے آسان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ایک جگہ پہ، ابو ہریرہ کی ایک جگہ پہ، تو ایسی کتابیں جو ہیں ان کو مسند کہا جاتا ہے۔ بہرحال مسند یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں تمام صحابہ کی احادیث ان کی اسلامی خدمات کے پیش نظر جمع کی جائیں ایک ہی جگہ پہ۔ تو بعض محدثین جو ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں، حروف تہجی کا لحاظ کرتے ہیں، جس کا نام پہلے آتا ہے اس کی حدیثیں پہلے، اور بعض جو ہیں وہ قدیم فی الاسلام کا خیال کرتے ہیں، تقدم فی الاسلام، جو اسلام میں پہلے ہے اس کی احادیث پہلے درج کی جاتی ہیں۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے، وہ صحابہ جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکثرین صحابہ۔ کثرت سے مراد 1000، یعنی وہ صحابہ جن کی روایات 1000 سے زائد ہیں ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ حمام بن منبہ یہ کہ ان کے شاگرد تھے؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ بھی یمن سے تھے، حمام بن منبہ بھی یمن سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کا جو صحیفہ ہے جس کو صحیفہ صحیحہ بھی کہتے ہیں، جس میں 138 روایات تھیں، وہ آپ کے شاگرد حمام بن منبہ نے تیار کیا تھا۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے ظالم کی مدد سے کیا مراد؟ حدیث میں ظالم کی مدد سے مراد ظلم سے روکنا۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد سے کیا مراد؟ یعنی مظلوم کی مدد، یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظلم سے منع کرو۔ تو یہ تھے آج کے سوالات۔